دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تقریر تو آپ کو مولانا یونس صاحب قبلہ کی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ چند لمحہ صرف چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ میں نے بہت پہلے بھی آپ کو جب بھی کوئی میدان آتا ہے تو سبھی کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ قرآن مبین کی آیت مبارکہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نفس کو موت آ جائے گی۔ اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نفس کی حرکت ہے، جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ نفس سے ہوتی ہیں۔ جی، اگر نفس نہ ہو تو حرکت کوئی نہیں۔ نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے حرکتیں ہوتی، اور نفس ہی وہ چیز ہے جو سارے جہان میں ہر چیز طلب کرتا ہے۔ جس چیز کی ڈیمانڈ ہو، مانگ ہو، دل چاہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اللہ والوں کے لیے جو واقعات بیان کیے گئے کہ اللہ والے کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو مار دیتے تھے۔ کیا مطلب مار دینا؟ کہ وہ تازہ روٹی نہیں کھاتے، باسی روٹی کھاتے تھے، دال کے بجائے چٹنی کھاتے تھے۔ جب ان کا دل مانگتا کوئی چیز تو اس کا الٹا کرتے تھے، یعنی نفس کی کبھی نہیں چلنے دیتے۔ اللہ والے کہتے تھے کہ اگر نفس کی چل جائے گی تو یہ ہم کو بہکا لے جائے گا دوسرے راستے پہ، اس لیے اللہ والے کبھی نفس کی نہیں چلنے دیتے، نفس پر خود حاوی رہتے تھے۔ نفس جو مانگتا وہ ہرگز نہیں کرتے۔ جب انہوں نے نفس کو مار دیا اور مارنے کے بعد اللہ کی جانب وہ جھکے رہے، مائل رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا بنا لیا۔ اسی طرح سے قرآن نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی جتنے نفس ہیں، جتنی ضرورتیں ہیں، جتنی حاجتیں ہیں، ان کو سب کو موت آ جائے گی۔ جانے کے بعد جب نفس کو موت آ جائے گی تو اب گاڑی کی طلب نہیں رہے گی، پیسے کی طلب نہیں رہے گی، محل کی طلب نہیں رہے گی، پیسے کی دنیا کے خزانے کی طلب نہیں رہے گی، سونا اور چاندی کی مانگ نہیں رہے گی، اچھے کپڑے، اچھے سوٹ کی مانگ جانچ نہیں رہے گی۔ ایسا نفس کو ایسی موت آ جائے گی کہ نفس کی دل کی جو بھی آرزویں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ یہ نفس جو مانگتا ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب ضرورت کس چیز کی رہے گی؟ نفس جب مر جائے گا، نفس کو اب انسان کو تو اللہ تعالیٰ زندہ ہی فرما دیتا ہے۔ نفس کو موت آ گئی، اگر انسان زندہ نہیں تو پھر اس میں کوئی فرقہ نہیں۔ میں فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات میری کہنے کی یہ ہے کہ فرقے والے بھی فرقے والوں سے پوچھیں کہ جب قبر میں رکھ کے چلے
تو دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ جب مردے کو رکھنے کے بعد چل دیتے ہیں تو اس کے چلنے کی بھی آواز مردہ سنتا ہے، سچی بات، ان کے واپسی میں لوٹنے کی بھی آواز سنتا ہے، اور وہ پکارتا بھی ہے میرے یارو وفادارو جانثارو مجھے تنہا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ فرشتے اس کی قبر میں پہنچتے ہیں، اس میں کوئی فرقہ نہیں۔ فرشتے اس کی قبر میں پہنچے، اسے سوال کیا جانے لگا من رب کا، تیرا رب کون؟ اگر بندہ سچا ہے، معاملہ یہ نہیں کہ عالم ہو مفتی ہو، نہ، نبی کے عشق کی ضرورت ہے۔ مفتی بھول، اسے سوال کیا جانے لگا من رب کا، تیرا رب کون؟ اگر بندہ سچا ہے، معاملہ یہ نہیں کہ عالم ہو مفتی ہو، نہ، نبی کے عشق کی ضرورت ہے۔ مفتی بھول جائے گا کہ قبر میں کیا کہنا ہے، عالم بھول جائے گا کہ ہمیں قبر میں کیا کہنا ہے۔ نبی کا عشق نہیں تو سب غائب ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ نبی کی اگر محبت ہے تو میدان قبر میں فرشتے جیسے ہی اس سے سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو بندہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پھر اس سے پوچھا جاتا، اس نے اللہ کی بات بتا دی، آج آپ کو صرف اللہ کی بات بتا کے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، مگر قبر میں فرشتے کہہ رہے ہیں وہ دنیا نہیں جہاں تم اپنی چلا رہے تھے، یہ میدان قبر ہے، یہاں اللہ کے علاوہ دوسری باتیں بھی تمہیں بتانا ہوگی۔ سچی بات ہے، یہ دنیا نہیں جو صرف اللہ کے اوپر معاملہ کر کے اور تم نے سب چھوڑ دیا کہ یہاں نہ نبی کی چلے گی، نہ ولی کی چلے گی، نہ قطب کی چلے گی، نہ ابدال کی چلے گی۔ یہاں قبر میں آئے ہو، یہاں دنیا کی طاقت تمہاری نہیں چل سکتی، یہاں اللہ کی وحدانیت بھی بتانا ہوگی اور رسول اللہ کی رسالت بھی بتانا ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، سچی بات۔ قبر میں فرشتے تم سے دوسرا سوال کر دیتے ہیں ماں دینوں کا، تم اپنا دین بھی بتاؤ، کس دین کے ماننے والے ہو، کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ تو فرماتے ہیں اس سے کوئی فرقہ نہیں، اس پہ کسی کا اعتراض بھی نہیں، فرقے سے کوئی اعتراض بھی نہیں۔ قبر کے اندر جب دوسرا سوال ہو جاتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو فرمایا بندہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ اس نے مان لیا، اس نے اسلام بھی قبول کر لیا، اللہ کی وحدانیت بھی بتا دی۔ فرمایا یہی تو کڑا سوال ہے، کہا ہے فرشتوں واپس چلے جاؤ، کہا واپسی کا بھی میدان کہاں ہے؟ اس دین کو تو تم نے مانا ہے، مگر دین کے لانے والے کو مان رہے ہو یا نہیں مان رہے ہو؟ کیا بات ہے، دین کے لانے والے کی محبت تمہارے سینے میں ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے تیسرا سوال کر دیتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتاؤ، یہ ان کے ملک کے کون چیز، ان کے بارے میں بتاؤ، سچی بات، ان کے بارے میں۔ یہ نہیں کہا جاتا جو 1500 1700 سال 1800 سال 2000 سال پہلے محمد الرسول اللہ آئے تھے ان کے بارے میں بتاؤ، نہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال، ان کے بارے میں۔ پتہ یہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جاتا ہے، اب دیکھ تو مدینے کے تاجدار کو، دیکھ تو آمنہ کے لال کو، بتا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ زندگی بھر تو اپنے من کی کرتا رہا، مگر آج چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر فیصلہ کر لے، ان کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کر لے۔ نبی کا چہرہ دکھا دیا جاتا اور اس کے بعد پوچھا جاتا بتا ان کے بارے میں تیرا کیا خیال۔ تو فرمایا جو جانثار ہے، ماننے والا ہے، عاشق ہے، عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، جاہل دنیا کے حساب سے تھا، مگر نبی کا عشق پایا جا رہا تھا۔ یہ قدرت کا کمال ہے کہ اسے علم سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے فرشتوں ان کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہو، یہی تو آقائے دو جہاں ہیں، یہی تو سرور کون و مکان ہیں، یہی تو ہمارے آقا ہیں، یہی تو رسول کائنات ہیں، یہی تو آمنہ کے لال ہیں، یہی تو عبداللہ کے جگر پارے ہیں، یہی تو قرآن لا کے ہمیں دے رہے تھے، انہوں نے تو ہی ہم کو نماز دی ہے، انہوں نے ہی تو ہم کو روزہ دیا ہے، انہوں نے ہی تو زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا ہے، انہوں نے ہی ماں باپ کا ادب و احترام سمجھایا ہے، انہوں نے ہی بھائی چارہ ہمیں دیا ہے، یہی تو آقائے دو جہاں ہے۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں بھیا؟
आगे की भी सुनो, आगे क्या कहते हैं? फरिश्ते ये नहीं कहते कि तुमने जवाब दे दिया, बल्कि जवाब देने के बाद एक अज्र भी दिया जा रहा है। तुमने मेरे आका को बता दिया है, नबी कौनैन को अच्छा बता दिया, नबी को मान लिया है, नबी को पहचान लिया है। जब ये तुम इनसे दोस्ती करते हो तो सुनो सुनो, फरिश्ते कहते हैं नम कनमतिल्लुरू, सो जा जैसे दुल्हन सोती। क्या बात है, सच्ची बात। दुल्हन की तरह बढ़ के सो जा। कितना प्यारा सवाल है। अब समझो या ना समझो, समझने का वक्त आता है, लोग नासमझ लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो जाता। अरे पहुंचा डॉक्टर साहब क्या बताया जाए, कोशिश बहुत कुछ करता हूं मगर सेहत नहीं बनती। अगर कोई ऐसी दवा मिल जाए, ऐसी कोई टॉनिक हो, ऐसा कोई कैप्सूल हो, ऐसी कोई गोली हो जिसे खाने के बाद मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, मगर डॉक्टर साहब कहते हैं ये तो भैया ऐसा है, जब हाजमा अच्छा होगा, मैदा अच्छा होगा, मामला अच्छा होगा, अपने दिल की फिक्र निकालोगे, मामलात ख़त्म करोगे, ये तो कुदरत की तरफ से है। जब कुदरती मामला आएगा तभी सेहत बन जाएगी, तंदुरुस्ती हो जाएगी। तो ये हर इंसान सेहत की दवा मांग रहा है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें रब ने सेहत दे रखी है तो वो गांजा में दम लगा के खो रहे हैं, शराब पी के खो रहे हैं। क्या ये जानने वाले नहीं? सही बात है, सही बात है। क्या ये पहचानने वाले नहीं? लोग कहते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ना समझ कैसे आ सकती है। अरे ना समझी तो खूब आती है, लोग समझदार होकर भी ना समझ हो जाया करते हैं, तो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को इस तरह से तबाह बर्बाद कर देते हैं। कौन नहीं जानता? इससे फ़िरक़े से मेरा मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कसम अल्लाह की, नबी की हदीस पढ़ो, इससे कोई फ़िरक़े का मामला नहीं, तो सिर्फ बात रसूलुल्लाह की हदीस की है। तुम कहते हो नबी कोई किसी को नहीं फ़ायदा दे सकता, कोई किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता। इधर हम कलमा भी पढ़ रहे हैं रसूलुल्लाह का, इधर कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं उनकी लाया हुआ उनका कुरान पढ़ रहे हैं, और उधर हम मानने को ये भी तैयार नहीं कि अल्लाह के अलावा कोई फायदा नहीं दे सकता मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप कहीं पूछिए, मुझसे फिर दोबारा आके पूछना, पहले तुम दूसरों से जो इस मामले में ज़्यादा महारत रखता हो उससे पूछ के आना, और उसके बाद मुझसे फिर पूछना कि जवाब क्या मिला है। जवाब इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ जो जवाब देगा, जो ईमानदारी के साथ जवाब देगा तो हम लोगों का सवाल इंशाअल्लाह ठोस नज़र आएगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इरशाद फरमाते कि मैं सरकार के पीछे खिच्चर पर रदीफ था। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खिच्चर पर चल रहे थे, हज़रत जाबिर सहाबी हैं, सहाबी, अहमद रज़ा नहीं, सहाबी। चलो चिढ़ जाओ, इस वजह से चिढ़ जाओ, वो चीज़ अलहदा है, मगर यहाँ अहमद रज़ा नहीं है, सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ऐसे सहाबी इनकी बहुत सी हदीसें इनकी खूबियों बयान की गई। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, इरशाद फरमाते मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, दूसरी सवारी पर नहीं, फरमाते आका आगे थे, मैं सरकार के पीछे रदीफ था, नबी के पीछे बैठा हुआ था। सरकार चले जा रहे थे। बस्ती से हम जब निकले तो एक जगह हमारा खिच्चर बिदका करीब था कि हम दोनों गिर जाते। हदीस के जुमले हैं। हज़रत जाबिर फरमाते करीब था कि हम गिर जाते। हज़रत जाबिर फरमाते कि मैं नबी के पीछे बैठा, नबी आगे बैठे, मेरा खिच्चर बिदक गया, करीब था कि हम दोनों गिर जाते। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर आए। नबी ने इरशाद फरमाया जाबिर जाओ एक हरी टहनी लाओ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, तशरीफ़ ले गए। फरमाते मैं एक हरी लकड़ी लेके आया। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी मंगाई, हज़रत जाबिर भी एक ही लकड़ी लेके आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु आगे हदीस क्या कहती, हज़रत जाबिर फरमाते जब मैंने नबी को वो लकड़ी पेश फरमा दी तो नबी ने एक लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। नबी ने कै टुकड़े कर दिए? नबी ने उस लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए, और 2 टुकड़े करने के बाद एक जगह ज़मीन पर गाड़ दिया और दूसरी जगह ज़मीन पर गाड़ दिया।
حضرت جابر فرماتے یا رسول اللہ اس کا سبب کیا، ہمارا کھچر کیوں بدکا؟ تو آقا فرماتے ہیں اے جابر اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم پہ موت آ جائے گی تو جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، میں رب سے کہہ دیتا تمہیں بھی دکھا، فرمایا تمہیں بھی دکھا دیتا۔ یہ دونوں قبریں ہیں جن کے نشان ختم ہو گئے، ارشاد فرمایا ان دونوں پر سخت عذاب ہو رہا ہے، اس عذاب کی وجہ سے میرا کھچر بھی دک گیا، ان کے عذاب کو سننے کے بعد میرا کھچر بھی دک گیا۔ یہ احمد رضا بریلوی کی بات نہیں ہے، یہ رسول پاک کی بات ہے اور صحابی حضرت جابر کی بات ہے۔ کیا گاڑ دیا بھیا؟ لکڑی گاڑی، ہری لکڑی ایک اس قبر پہ گاڑ دی، اس قبر پہ گاڑ دی۔ حضرت جابر فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ ان لکڑیوں سے کیا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ تو لکڑیوں سے یہ فائدہ مل گیا کہ ہری لکڑی گڑ گئی، عذاب ہلکا ہو گیا۔ اگر جس قبر میں مصطفیٰ آ جائیں اس کے عذاب کا عالم کیا ہو؟ میرے پیارے سمجھ کی زندگی جب گزارو گے تو مزہ آئے گا، اگر سمجھ کر زندگی نہ گزاری تو پھر کیا ہوگا؟ لکڑیاں گڑی ہیں لکڑیاں، ہم نہیں کہتے، آپ نہیں کہتے، بریلی کے امام احمد رضا نہیں کہتے، بلکہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں سے پوچھا، صحابی فرما رہے ہیں، اور وہ صحابی جو نبی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ آقا نے مجھ سے ہری لکڑی منگوائی، میں نے اس ہری لکڑی کو دے دیا، آقا نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ادھر گاڑ دی ایک ادھر گاڑ دی، فرمایا یہ ہری لکڑیاں جب گڑ جائیں گی تو عذاب میں تخفیف یعنی عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آج کیا کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں تو رواج ہے، جو جاہل سے جاہل ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، مگر بہت سے حضرات، بہت سے ہمارے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دیا جائے، اس کی ضرورت نہیں سمجھتے، مگر ہم لوگ ضرورت سمجھتے ہیں۔ کیا ضرورت؟ اب آپ کو بتا دیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیری کی لکڑی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ بجو کھود ڈالتا ہے، تو اتنی بڑی ٹہنی بجو روک لے گا؟ بجو نہیں روک پائے گا۔ آپ بات سمجھیں، یہ میں انشاءاللہ العزیز گردہا میں تو رہنے کے بعد میں جو بات بھی کہتا ہوں بہت مضبوط اور ٹھوس، اتنی مضبوطی کے ساتھ کہتا ہوں جس وقت چاہے جو مفتی و محدث و مفکر جب چاہے دیکھے، جب چاہے پوچھے، جب چاہے معلوم کرے، جہاں چاہے معلوم کرے، انشاءاللہ العزیز میں دکھانے کو بھی تیار، بتانے کو بھی تیار، ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں تفسیر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آقا کہ جب اس تفسیر میں آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے جب حضرت جبریل مجھے لے کے چلے، کہاں پہنچایا گیا بھیا؟ اب ذرا مقام مصطفیٰ دیکھیں، جگہ جگہ بتایا گیا، تم سمجھو یا نہ سمجھو، ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم نہ سمجھیں اس کی تو بات علیحدہ ہے، مگر رب نے جگہ جگہ آپ کو سمجھایا، بار بار آپ کو سمجھایا۔ کہاں لے چلے؟ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، کہاں سے؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی۔ ہم نے کہا یا اللہ مسجد اقصی کیا ضرورت؟ فرمایا مسجد اقصی، آقا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسجد اقصی کیوں گئے؟ تو آقا فرماتے جب میں وہاں پہنچا تو زمین سے لے کے آسمان تک کے تمام انبیاء موجود تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام انبیاء حاضر ہیں، سارے نبی حاضر ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ آقا فرماتے جب میں مسجد اقصی پہنچا تو مجھے امامت کا حکم دیا گیا، مجھے آگے بڑھایا گیا، تمام انبیاء میرے پیچھے مقتدی بنے۔ آقا دو جہاں
یہ سب مسجد اقصی پر یا اللہ آسمان پہ کرا دیتا بلا کے؟ فرمایا نہیں، تاکہ دنیا والوں کو دکھا دوں میرا مصطفیٰ یہاں بھی لاجواب ہے، میرا مصطفیٰ وہاں بھی لاجواب ہے، زندہ باد زندہ باد، میرا نبی یہاں بھی لاجواب ہے، میرا نبی وہاں بھی لاجواب ہے۔ اس لیے دنیا والے دیکھ لیں کہ مصطفیٰ جان رحمت آئے تو یہ بعد میں ہیں، مگر تمام انبیاء کی امامت کرنے کا حق انہی کو ہے۔ سردار یہی ہیں، شہنشاہ یہی ہیں، بادشاہ یہی ہیں، اس لیے انہیں رب قدیر نے قرآن فرماتا ہے کہ ان کو لے گیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ آقا فرماتے جب میں مسجد اقصی پہنچا تو مجھے امامت کا حکم دیا گیا، مجھے آگے بڑھایا گیا، تمام انبیاء میرے پیچھے مقتدی بنے۔ آقا دو جہاں یہ سب مسجد اقصی پر یا اللہ آسمان پہ کرا دیتا بلا کے؟ فرمایا نہیں، تاکہ دنیا والوں کو دکھا دوں میرا مصطفیٰ یہاں بھی لاجواب ہے، میرا مصطفیٰ وہاں بھی لاجواب ہے، زندہ باد زندہ باد، میرا نبی یہاں بھی لاجواب ہے، میرا نبی وہاں بھی لاجواب ہے۔ اس لیے دنیا والے دیکھ لیں کہ مصطفیٰ جان رحمت آئے تو یہ بعد میں ہیں، مگر تمام انبیاء کی امامت کرنے کا حق انہی کو ہے۔ سردار یہی ہیں، شہنشاہ یہی ہیں، بادشاہ یہی ہیں، اس لیے انہیں رب قدیر نے قرآن فرماتا ہے کہ ان کو لے گیا، اللہ لے گیا راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی۔ پھر آپ نے نماز امامت فرمائی، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر سرکار فرماتے مجھے وہاں سے لے کے چلے۔ جب لے کے چلے، آقا کدھر؟ فرمایا آسمانوں کی طرف۔ یا رسول اللہ کتنی دوری ہے آسمان کی؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے اس زمین سے لے کے آسمان تک 500 سال کا راستہ ہے، تیز گھوڑے کی رفتار۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، پھر بولے مجھے پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، پانچویں آسمان پہ لے جایا گیا، چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا، ساتویں آسمان پہ لے جایا گیا۔ کتنا راستہ ہو گیا؟ 3500 سال کا راستہ۔ کتنا؟ 3500 سال کا راستہ۔ ذرا دیکھ لیں، تیز گھوڑا 3500 سال دوڑا دو، کتنے کہاں جائے گا بھیا؟ کوئی دنیا رہے گی؟ کوئی خطہ باقی؟ 3500 سال گھوڑا دوڑایا جائے، دنیا کا کوئی خطہ باقی رہے گا؟ 3500 سال کا راستہ طے کیا۔ پھر یا رسول اللہ آگے، آقا فرماتے آگے مجھے لے جایا گیا، ایک مقام پر مجھے روکا گیا، پھر مجھے وہاں ناشتہ کھلایا گیا۔ سبحان اللہ، ناشتہ، آقا کو ناشتہ بھی کھلایا گیا۔ اسی لیے براتیوں کو ناشتہ راستے میں مل جاتا ہے، نبی مہمانی میں چلے ناشتہ مل گیا، حدیث و قرآن کے حوالے سے۔ سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی تفسیر پڑھیے، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں آقا؟ مجھے ناشتہ کرایا گیا۔ یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا ایک درخت کے سائے میں، ایک درخت کے سائے میں۔ آقا فرماتے مجھے وہاں ناشتہ کرایا گیا، مجھے وہاں روکا گیا۔ یا رسول اللہ درخت کتنا بڑا تھا؟ آقا فرماتے درخت تو اتنا بڑا تھا جتنی پورب آخر تک، جتنا پچھم آخر تک، جتنا اتر آخر تک، جتنا دکھن آخر تک۔ فرمایا سارے جہان کو گھیرے ہوئے وہ اکیلا پیڑ تھا، سارے جہان کو گھیرے ہوئے وہ اکیلا پیڑ تھا۔ وعلیکم السلام۔ ارشاد فرمایا اس پیڑ نے سارا جہان گھیر رکھا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس پہ آپ نے پتے بھی لگے دیکھے، سرکار پتے کیسے تھے؟ آقا فرماتے پتے ایسے لگے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ مولانا اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو چاہے جس وقت دیکھے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک موجود، جس نے پڑھی ہو وہ تو خود پڑھی، اور جس نے نہ پڑھی ہو وہ دیکھے۔ فرماتے ایسے لگے تھے پتے جیسے ہاتھی کے کان۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اس پہ پھل بھی لگے دیکھے؟ فرمایا ہاں اس پہ پھل بھی لگے تھے۔ یا رسول اللہ پھل کیسے تھے؟ آقا ارشاد فرماتے پھل ایسے لگے تھے جیسے مٹکا، اتنے بڑے بڑے۔ یا رسول اللہ یہ سب کچھ تو لگا تھا، پیڑ کس کا تھا؟ آقا فرماتے وہ پیڑ بیری کا تھا۔ سبحان اللہ، پیڑ
बेरी का था। जहाँ इतने इतने और रसूल को जहाँ नाश्ता करा दिया जाए, ये पेड़ आका आपको नाश्ता फरमाया, ये पेड़ भी जन्नती, मैं भी जन्नती। क्या बात है, क्या बात। ये पेड़ भी जन्नती, मैं भी जन्नती। इसी के नीचे, जन्नती पेड़ के नीचे मुझे नाश्ता खिलाया गया। हम तबर्रुकन जो कब्र के अंदर हरी टहनी डालते हैं, इसलिए हरी जब पड़ जाती है तो अजाब रुक जाता है, और बेरी की डाल देते हैं तो उसको निस्बत जन्नत के पेड़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसलिए डाल दिया गया। हमारा हर काम जो भी होता है, हम बड़ी जामे काम करते हैं। हम जितना भी काम करते हैं मुकम्मल काम करते हैं। हम जितना भी काम करते हैं वजाहत के साथ करते हैं। तबीयत के हिसाब से कोई काम नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप चाहे जहाँ हजारों में हो, लाखों में हो, हम किसी बात से इस तरह से घबराते नहीं। नबी की जब हदीस मौजूद है तो घबराना किस चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां फरमाते हैं कि मुझे उस दरख्त के नीचे नाश्ता खिलाया गया। नाश्ता काहे का, किस चीज़ का पेड़ था? बेरी का। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बेरी की भले चंद पत्तियां कब्र में डाल ज़रूर देते हैं, ज़रूर डाल देते हैं। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बेरी का पेड़ तो है, मगर सरकार इस जगह का नाम क्या है? आका फरमाते हैं, इसी को तो कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। इसका नाम क्या है? सिदरतुल मुंतहा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब आका से सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह फिर जन्नत कहाँ है? ये तो सिदरतुल मुंतहा है। तो अल्लाह के नबी ने कुरान मुबीन की आयत करीमा पढ़ के सुना दी। फरमाया, वइंदा सिदरतुल मुंतहा व इंदहा जन्नतुल मावा। जहाँ सिदरा है उसी के करीब जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग इसीलिए खुश हो जाते हैं। यहाँ से दुरूद व सलाम इसलिए पढ़ते हैं, कभी दुरूद पढ़ते हैं, कभी सलाम पढ़ते हैं। दूरी मैं आपको बताता चला गया, याद रही आपको? पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक 500 साल, और 7 आसमान थे, रास्ता कितना हो गया? 3500 साल। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह आसमानों के ऊपर ये जगह कितनी है? आका फरमाते इससे कहीं ज्यादा ऊंची। आका फरमाते इससे कहीं ज्यादा ऊंची। अगर हमने दूना भी कर दिया तो 35 दूना 700 साल। अब 700 साल का रास्ता हो गया। आका फरमाते इंदा सिदरतुल मुंतहा व इंदहा जन्नतुल मावा। जहाँ सिदरा है उसी के पास जन्नत है। हमने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब आका से पूछा साहबे किराम ने, या रसूल अल्लाह आप कहाँ तक की बात सुन लेते हैं? तो आका इरशाद फरमाते, नबी कौनाइन ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, जब तुम जन्नत में चल रहे थे, जब तुम मदीना में चल रहे थे, ऐ बिलाल जब तुम मदीना में चल रहे थे तो तुम्हारे जूतों की आवाज मैं अपने कानों से सुना। क्या बात है, क्या बात। तुम्हारे जूतों की आवाज, जो जूतों में चुरचुराहट होती है, उसकी आवाज मैं कानों से सुन रहा था। कितना लंबा रास्ता था? 700 साल का। और 700 साल से मुस्तफा जूतों की चुरचुराहट सुन ले। अगर तुम गर्दहा में बैठ के या नबी पढ़ लो, सुनी नहीं पाएंगे। क्या बात है। दुरूद शरीफ पढ़ लो, सुनी नहीं पाएंगे। या रसूलुल्लाह कह दो, सुनी नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे, इसलिए अकीदा ईमान रखिए। जब आपका दिल जिंदा होगा, अरे वो लोग भी थे जो नबी को देख रहे थे, क्या कहा था हजरत, एक हदीस और सुनिए, आका अभी बात समझ में आ जाएगी। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अबू बकर ने आपसे बेहतर और खूबसूरत अच्छा आज तक किसी को देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने कहा? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने। फरमाया, आप जैसा खूबसूरत, बेहतरीनों वाला, अच्छा आप जैसा आज तक अबू बकर ने देखा ही नहीं। तो आका फरमाते, सदकता, तुमने क्या कहा? सच कहा। आ गया भैया दूसरा भी आँख वाला, वो कहने लगा, मोहम्मद हमने तुमसे बुरा आज तक कोई नहीं देखा। सरकार ने फरमाया, सदकता, तूने भी सच कहा। वो कौन था भैया? अबू जहल था। वो था अबू जहल। उसने कहा, हमने तुमसे बुरा कोई नहीं देखा। तो नबी ने ये नहीं कहा तू गलत कह रहा, फरमाया सदकता, तूने भी सच कहा। अबू बकर से फरमाया, तूने भी सच कहा, मगर बोलता कौन? सच्चे ही बोला। सच्चे ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, दो बातें कैसे हो सकती सरकार?
میں نے کہا آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ نے کہہ دیا صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ اس نے کہا آپ سے برا کوئی نہیں، آپ نے پھر بھی کہہ دیا صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ نور کی بات ہے، نور کی، یہ روشنی کی بات ہے۔ جس کے دل میں جیسی روشنی ہوتی ہے مصطفیٰ اس کو ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ رخ نبی ہے جمال خدا کا آئینہ، جو جیسا دیکھے اسے ویسا دکھائی دیتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ارشاد فرمایا جو جیسے دیکھ لیتا ہے اس کو ویسے ہی دکھائی دیا کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ ساری چیزیں کی وضاحت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جس دل سے دیکھیں گے نبی پاک کو، جس دل سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ نبی کونین ہمیں ویسے ہی نظر آئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، ایک بات میں نے کئی بار آپ کو اور میں ریپیٹ کر کر اس میدان پہ بار بار آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اس سے کوئی فرقہ نہیں، فرقے والی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے یہ آپ کو بار بار سمجھایا کہ بار بار سمجھیے اس چیز کو کہ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں جب تم نکلا کرو کسی قبرستان کے پاس سے، گزرا کرو کسی قبر کے پاس سے، تو اس قبر کو سلام کر لیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ جب تم کسی مومن کی قبر دیکھو تو اسے سلام کیا کرو۔ اور پھر اس پہ میرا دعویٰ ایک چیز کا اور بھی ہے، آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں سلام اتنے زور کیا کرو تاکہ سننے والا سن لے، اگر اس نے تمہارا جواب نہ دیا تو سلام زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زور سے سلام کرو تاکہ جواب مل جائے۔ اب کسی نے کہا اب اگر کوئی نبی سے پوچھ لیتا یا رسول اللہ یہ قبر والے بھی سن لیں گے، ہم انہیں سلام کریں اگر انہیں جواب نہ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا نہ، جس کو سلام کرو گے قبر والے کو، مومن ہے تو جواب ضرور دے گا، مومن ہے تو جواب ضرور دے گا۔ پتہ چلا کہ ہر مومن اپنی قبر میں زندہ ہے، ہر مومن اپنی قبر میں زندہ ہے، نبی کا فرمان ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں اور پھر سرکار سے پوچھا گیا سلام کیسے کیا جائے؟ سرکار سب تو ایسے کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، آقا فرماتے ہیں نہیں، قبر والوں کو قبر والے کی طرح سلام کیا کرو۔ کیسے سلام کریں؟ تو سرکار نے یہ بھی بتایا سلام کیسے کرو۔ فرمایا جب تم قبر نظر آئے تو قبر والوں کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبور جمع استعمال فرمائی تاکہ تمام قبرستان والوں سے کہہ دو، واہ 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 واہ، سارے مومنوں سے کہہ دو سب قبر والوں تم کو سلام۔ آقا فرماتے ہیں تم ادھر سے ان کے لیے دعا کر رہے ہو، ادھر سے وہ تمہارے زندوں کے لیے دعا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے سبحان یہ تو اللہ۔ کسی سے بھی پوچھیے، یہ ہماری بات بولو بھیا، میں تو بار بار کہتا ہوں اس سے کوئی فرقے والی بات نہیں، بے فرقے والی بات۔ دیکھیے آپ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کہا السلام علیکم تو جواب اس کا، جب اس کا معنی کرو گے، ترجمہ کرو گے تو جواب کیا ہوتا؟ السلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی فرمائے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ادھر جب جواب دے دیتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر ادھر والا کیا کہتا؟ اور اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے اور تم پر رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جواب مل گیا بھیا؟ جی جی، تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو دعا دی جا رہی ہے۔ جی جی، تو قبر والے، جب تم قبر والوں کو دعا دو گے، قبر والے تم کو دعا دیں گے۔ اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، سچی بات، فرقے والی بات نہیں، داب جاؤ علیحدہ چیز ہے۔ بھائی اگر کوئی اپنا خاندان دیکھ کے اور گھونٹ جائے، بات سچی کہنا صحیح بات کہ یار یہ تو کنوئی قبیلے کا آدمی ہے، اس کی کیسے کہہ دیں؟ اگر تم گھوٹ جاؤ تو وہ تمہارا ایمان جانے، مگر ایمان کی جو بات ہے وہ تو سچی ہی ہے، ایمان تو سچے ہی کا نام ہے۔ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے چھوٹا طبقہ ایمان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر غلط بات کو اگر زبان سے نہ کہہ سکے تو اپنے دل سے ہی اس کو برا مانے۔ بے شک بے شک، صحیح بات۔ یہ سب سے نچلا طبقہ ہے، تو کم سے کم نچلے ہی طبقے سے کوئی مان لے، دل سے ہی یہ سمجھ لے کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ تو اگر دل سے مان لے گا کوئی سچی ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو مانی جائے گا، بھائی وہ تو مان ہی لے گا جو مانے گا یہ سچی ہے۔
تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم فرمایا قبر والوں کو سلام کرو، اور قبر والے ادھر سے جواب دے دیتے ہیں۔ تو جب قبر والے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا یہ جو سب جمع ہوتے ہیں اس لیے ہمارے یہاں کا جو رواج ہے وہ اس لیے ہے کہ فاتحہ خوانی میں یہ سب جمع ہوتے ہیں، سب کے ہاتھ اٹھتے ہیں، مولانا یونس صاحب قبلہ دعا کریں گے، ہم تم سب آمین کہیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیلے دعا کرے۔ اگر یہ الحمد و شریف پڑھتے ہیں نماز میں اور پیچھے والے کہہ دیتے آمین تو پتہ چلا سب کی الحمد ہو گئی۔ یہی تو مطلب ہوتا، مطلب یہ کہ تم سب نہ پڑھو پیچھے، مولانا صاحب کی سنو، جیسے ہی وہ الحمد پڑھ جائیں سورہ فاتحہ پڑھ دیں تو آمین کہہ دینا، تمہاری بغیر پڑھے ہو گئی۔ تو یہ دعا کریں گے، ہم تم صرف آمین کہہ دیں گے، مطلب یہ ہے کہ آمین جو کہہ رہے ہیں ان کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں وہی صحیح، اے اللہ اس پہ ہم تیار ہیں، اے اللہ ہم اس پہ تیار ہیں، اے اللہ ہم اس پہ تیار ہیں۔ جب یہ سارے لوگ تیار ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی زیادہ بہتر عمل والا ہو، یہ ضروری نہیں ہم مولانا ہے ہمارے ہی اچھے عمل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی ہم سے بھی بڑھیا پائیدار، جس کی زبان اللہ کو پیاری ہو، جس کا معاملہ اللہ کو پیارا ہو، جس کی بات اللہ کو پیاری ہو، جس کی ادا اللہ کو پیاری ہو، جس کا معاملہ اللہ کو پیارا ہو، اگر اس کی آمین قبول فرما لی تو جانے والے کی بخشش ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، تو ان کاموں کو انشاءاللہ العزیز نہ ہم نے کھویا ہے نہ ہم کھوئیں گے، ہم اپنے معاملے میں برابر لگے ہیں، انشاءاللہ لگے رہیں گے۔ اور پھر یہ تو ہم بار بار آپ حضرات سے ایک بات اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نہیں، ہم سے جب آپ پوچھیں گے تو ہم تو اپنی بات بتا ہی دیتے ہیں، آپ غیر سے ہی پوچھ لیجئے، کم سے کم ان سے یہ بتا، جیسے عام طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، تو جنت کی کنجی ہے، پھر پوچھئے تالا کاہے کا؟ نماز تو کنجی ہو گئی نا، اور کنجی لگے گی تو تالے میں ہی، تالا بھی تو چاہیے۔ اچھا اب آپ کسی سے بھی پوچھئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے طبقے کوئی بریلوی طبقے سے آپ پوچھئے نا، کسی سے بھی پوچھ کے بتائیے کہ مولانا صاحب مفتی صاحب ذرا یہ بتا دیجئے جنت کا دروازہ پہلے کون کھولے گا؟ اللہ نے کسے یہ مرتبہ دیا؟ نمازی کو، حاجی کو، غازی کو، مجاہد کو، شہید کو، کسے یہ موقع دیا ہے کہ وہ جنت کا تالا کھولے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء آئے، کوئی بتائے کہ جنت کا تالا کون کھولے گا؟ ارے یار کوئی جانے یا نہ جانے، ہم نے حدیث میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ سب کے سب جمع ہو جائیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے۔ وہ میدان محشر کا دن ایسا دن ہوگا کہ سارے لوگ ایسے برہنہ ہوں گے کہ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں پائے گا۔ بے شک ایسا دن ہوگا کہ کسی کو جرأت نہ ہوگی منہ سے بولنے کی، ایسا وقت ہوگا کسی کی ہمت نہ ہوگی۔ ایسے وقت میں جب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء ہوں گے، تمام نمازی ہوں گے، تمام حاجی ہوں گے، تمام شہید ہوں گے، سب موجود ہوں گے، مگر آقا فرماتے ہیں جب میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا جنت کی کنڈی بجاؤں گا، نبی فرماتے میں کنڈی بجاؤں گا، نبی فرماتے میں کنڈی بجاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی من انتا، آپ کون ہیں؟ فرمایا جب وہ اندر سے آواز دے گا من انتا، آپ ہیں کون؟ تو میں باہر سے جواب دوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ فرمایا خازن جنت دروازہ کھول دے گا، میں پوچھوں گا خازن جنت یہ سب موجود تھے، دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا یا رسول اللہ دروازہ تو کھول دیتا مگر رب نے کھولنے ہی نہیں دیا۔ رب نے فرمایا جب تک میرا محبوب نہ آ جائے جنت کا دروازہ نہ کھولا جائے۔ جب بغیر محبوب کے دروازہ نہیں کھل سکتا تو بغیر محبوب کے حوض کوثر پینا چاہتے ہو؟ نہیں۔ اور حوض کوثر تو یار ویسے بھی کسی کو اچھا نہیں لگے گا، ہم کہہ دیں گے تو برا لگے گا، مگر حوض کوثر تو اچھا ہی نہیں لگے گا۔ یہ مہینہ آ گئے، آج کی تاریخ چھوڑو، ہو سکتا کل آ جائے پہلی تاریخ۔ اگر پہلی تاریخ آ جائے جگہ جگہ لوگ شربت نچھاور کرنے لگیں گے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ شربت ہے، لے جاؤ اپنا شربت،
یہ شربت نہیں پیا جائے گا. مگر میں پوچھتا ہوں ہم تو شربت کے یہاں بھی عاشق اور شربت کے وہاں بھی عاشق. کیا بات ہے. ہم نے پوچھا, آقا فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, نبی کریم فرماتے ہیں اسی سبحان اللہ اسرا کی پھر اسی تفسیر میں آئیے, اسی میں سرکار نے بیان فرمایا. آقا فرماتے جب میں جنت میں گیا میں نے جنت کے در و دیوار دیکھے. یا رسول اللہ جنت کا دروازہ کتنا بڑا؟ آقا نے فرمایا جنت کا دروازہ فرماتے ایک فٹ سے دوسرے فٹ تک 40 برس کی راہ ہے. نبی فرماتے یہ چوکھٹ اور اس چوکھٹ سے ملا کے فرمایا جنت کے اتنے اتنے بڑے دروازے لگے ہیں کہ 40 برس کی راہ ہے, 40 برس تک چلے تب کہیں اس چوکھٹ سے اس چوکھٹ تک یہ ایک ہی دروازہ ہے. فرمایا اتنا بڑا. یا رسول اللہ جنتیں؟ آقا فرماتے 8. یہ سنی سنائی نبی نے نہیں کہی. نبی فرماتے دنیا سن کے کہتی ہے, دنیا پڑھ کے کہتی ہے. پیغمبر فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہہ رہا ہوں. نبی نے جنت کے دروازے دیکھے. آقا فرماتے ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, 11 مشک و عنبر کا, یہ ساری چیزیں سرکار بیان فرماتے ہوئے آقا فرماتے میں جنت میں گیا. میں نے حوران جنت کو دیکھا, غلمان جنت کو دیکھا. آقا فرماتے میں نے جنت کے اندر 70,000 باغ دیکھے. فرمایا یا رسول اللہ 70,000 باغ کتنے کتنے بڑے تھے؟ فرمایا ہر باغ میں 70,000 پیڑ ہیں. فرمایا یا رسول اللہ پیڑ کتنے بڑے تھے؟ آقا فرماتے ہر پیڑ پر 70,000 پتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ پتا کتنا بڑا؟ آقا فرماتے ایک پتا اتنا چوڑا جیسے پورب سے لے کے پچھم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ایک ہی پتے میں سب گھر گیا پھنسو جاؤ گے کہاں کہاں؟ یا تو حدیث کو اٹھا کے بند کر دو ورنہ معاملہ ہر جگہ پھنسا نظر آئے گا. نبی فرماتے ایک پتا اتنا چوڑا ہے جیسے پورب سے لے کے پچھم. پھر جب ایک پتا اتنا بڑا, پھر 70,000 پتے ایک پیڑ کے کہاں جائیں گے؟ 70,000 پیڑ کہاں جائیں گے؟ 70,000 باغ کہاں جائیں گے؟ سب معاملہ پھنسا ہی نظر آئے گا. مگر میرے پیارے آقا فرماتے پھر میں نے 4 نہروں کو دیکھا. کیا دیکھا؟ 4 نہروں کو دیکھا. یا رسول اللہ وہ نہریں کس کس کی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر جو نہریں دیکھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کے اندر نہروں کو دیکھا. کاہے کاہے کی نہریں تھی؟ فرمایا پانی کی نہر. کاہے کی نہر؟ پانی کی نہر ہے. یا رسول اللہ دوسری نہر آقا فرماتے شہد کی نہر ہے. فرمایا تیسری نہر آقا ارشاد فرماتے دودھ کی نہر ہے. فرمایا یا رسول اللہ اور نہر چوتھی فرماتے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے شراب طہورہ, یعنی پاکیزہ شراب کی بھی نہر ہے. یہ 4 نہریں ہیں. ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کہاں جاتی؟ اب تم اپنے آپ سمجھ لو. آقا فرماتے ہیں ایک حوض ہے, اس حوض میں پانی گرا. یہ کہاں پانی کی نہر کہاں گئی؟ آقا فرماتے اسی میں گئی. یا رسول اللہ شہد والی نہر؟ تو آقا فرماتے وہ بھی اسی میں گئی. تو جب شہد اور پانی ملا تو پھر کیا ہو گیا؟ شربت بنا. آقا سے پوچھا یا رسول اللہ دودھ کی نہر؟ آقا فرماتے اسی میں گئی. اب سفید ہو گیا. پہلے شربت بنا پھر سفید ہو گیا. اب سفید ہونے کے بعد پھر آقا سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شراب طہورہ کی نہر کہاں گئی؟ آقا فرماتے اسی میں چلی گئی. جو پی لے وہ مست ہو جائے. زندہ باد جو پی لے مست ہو جائے کبھی پیاسا نہ ہو. ایسی پیاری نہر. تو وہ تو بھیا اتنا قیمتی. جب ہم لوگ یہاں والا نہیں چھوڑتے تو وہاں والا کیسے چھوڑیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ہم یہاں والا پی لیتے ہیں شربت تو وہاں والا تو ہم کیسے نہیں چھوڑیں گے؟ بھاگ بھاگ کے پئیں گے. یہاں حسین کا بھاگ بھاگ کے پئیں گے, وہاں رسول کے ہاتھوں سے پئیں گے. سبحان اللہ بے شک. یہاں حسین کے نام کا پیتے ہیں, وہاں رسول کے نام کا پئیں گے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں سمجھ پیدا کرو. سمجھ جب پیدا کر جاؤ گے انشاءاللہ, اور اگر سمجھ آ گئی تو کائنات عالم میں کسی کی نہیں مانو گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے ایمان کو مضبوط اور مکمل فرمائے. اللہ تعالی ہمارے سینوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پائیدار اور پاکیزہ محبت عطا فرمائے. نبی کا سچا عشق عطا فرمائے. اللہ اپنی صحیح بندگی کی توفیق دے اور اپنے نبی کی محبت کا مدینہ بنا دے. غوث اعظم کے غلاموں میں ہم سب کو قبول فرما لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ کے ایمان کو ایک بار تازہ کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.